اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وقال تعالى: أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في حاجة أخيه ما كان العبد في حاجة أخيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحميدنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اس کائنات کو اور اس کے نظام کو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنایا ہے، انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، یہ سب کا سب تمہارے لیے ہے، تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ کائنات کی ہر چیز بالواسطہ یا بلا واسطہ انسان کو فائدہ دیتی ہے، اور یہ اتنا بڑا کارخانہ قدرت، اتنا بڑا نظام زندگی یہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنایا ہے، اور انسان کے فائدے کے لیے اسے چلا رہے ہیں۔ ہواؤں کا نظام ہے تو وہ انسان کے لیے، بادلوں کا نظام ہے تو انسان کے لیے، بارشوں کا سسٹم ہے تو وہ انسان کے فائدے کے لیے ہے، اور اناج، غلے، یہ مویشی، جانور، یہ سب کے سب انسان کے لیے ہیں، سب کچھ انسان کے فائدے کے لیے۔ اور قرآن کریم نے یہ بات بار بار بیان کی ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری نشو و نما اور زندگی کے لیے ہے، اور اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے تمہاری ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، اور کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ قرآن کریم ان ساری نعمتوں کا بار بار انسان کے سامنے تذکرہ کرتا ہے، اور انسان سے یہ سوال بھی کرتے ہیں: افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون۔ فرمایا یہ بتاؤ، یہ پانی جو تم پیتے ہو کون اتارتا ہے؟ کیا تم اس پانی کو اتار سکتے ہو؟ کیا تم اس پانی کو نازل کر سکتے ہو؟ فرمایا یا ہم اسے اتار رہے ہیں۔ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ فرمایا یہ بتاؤ، یہ جو تم بیج ڈال دیتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگا سکتے ہو اگر ہماری مرضی نہ ہو، ہمارا نظام نہ ہو، اور ہماری چاہت اور منشا نہ ہو؟ فرمایا نہیں ہو سکتا، ہم ہی کرتے ہیں، ہم ہی اتارتے ہیں، اور کس لیے؟ صرف تمہارے لیے۔ متاعا لکم ولانعامکم۔ پورا کائنات کا نظام اللہ رب العزت اس کا تذکرہ کر کے کیا فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے ہے اور تمہارے جانوروں کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے۔ تو اس کائنات کے نظام میں جتنی بھی چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ انسان کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے، اور انسان کو راحت پہنچانے کے لیے، اور یہ اللہ رب العزت کے وعدے کے مطابق۔ لیکن اسی کائنات کے نظام میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں فائدے کی چیز نقصان کی بن جاتی ہے۔ بارش انسان کے فائدے کے لیے،
لیکن وہ انسان کے نقصان کا سبب بن جاتی ہے اور وہ تباہی لے کر آتی ہے۔ زمین انسان کے رہنے کے لیے ہے، لیکن یہی زمین جب تھر تھرانے لگتی ہے تو انسان کو یہی نقصان دینے لگتی ہے۔ ہوائیں اور اس کے تھپیڑے یہ انسان کے فائدے کے لیے ہیں، لیکن یہی آندیاں انسانوں کے گھروں کو اور ان کی رہائشوں کو وہ نیست و نابود کر دیتی ہیں۔ تو یہ کیوں ہے؟ قرآن کریم نے ہمیں اس کیوں کا بھی جواب دیا ہے، اس کا بھی جواب دیا ہے۔ قرآن کریم واضح کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فرمایا روئے زمین میں، خشکی میں یا تری میں کہیں بھی کوئی خرابی ہوتی ہے، فساد ہوتا ہے، بربادی ہوتی ہے، سونامی آتا ہے، طوفان آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، کہیں بھی کچھ ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور چونکہ پوری کائنات روئے زمین پہ بسنے والے سارے خاص طور پہ آج کے دور میں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ایک خطے میں اگر تباہی اور طوفان آتا ہے تو دوسری زمین کے لوگ، دوسرے ملکوں کے رہنے والے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ ایک سرزمین کے اندر اگر لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، تو میرے اور آپ کی جیب بھی متاثر ہوتی ہے، ہم پر بھی اس کے مختلف طرح سے اثرات آتے ہیں۔ تو ایسے ہی انسانوں کے اعمال بھی ہیں کہ انسان جب کوئی عمل کرتا ہے اور وہ اعمال جب ایک حد سے زیادہ خرابی تک پہنچ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت اس طریقے سے اس دنیا میں آفتیں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ بما کسبت ایدی الناس، یہ ایسا ہی ہے جیسے انسان کا جسم، اب اس جسم میں انسان جب اعتدال سے آگے نکل جاتا ہے، میٹھا ہے، زیادہ کھائے گا تو جسم میں پھوڑے پھنسیاں نکلیں گی۔ اب وہ پورے جسم میں کہیں پہ بھی نکلیں، اس کی وجہ پیچھے ایک ہی ہے کہ انسان نے زیادہ میٹھا کھایا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر یہ بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس کائنات کی مثال بھی ایک جسم کی ہے۔ یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسانوں کے ہاتھوں کی اور ان کے اعمال کی کمائی ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ سارے کے سارے فساد کبھی ایک خطے میں، کبھی دوسرے میں، کبھی تیسرے میں آتے ہیں۔ لیکن کس لیے آتے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا، کہ انسان جو کچھ کر رہا ہے اللہ رب العزت اس سارے کی نہیں، ان میں سے کچھ اعمال کی سزا انسان کو دنیا میں دے رہے، کچھ اعمال کا مزہ انسان کو دنیا میں چکھا رہے۔ بعض الذی عملوا، قرآن نے یہ الفاظ استعمال کیے، اور ایک اور جگہ پر یہ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت پکڑنے لگے تو اس روئے زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ بچے، کوئی جاندار زندہ نہ بچے۔ لیکن اللہ کیا کرتے ہیں؟ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، مہلت دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ رب العزت پلٹنے کا موقع دیتے ہیں۔ اور یہی بات قرآن کریم نے اس موقع پر بھی فرمائی لعلہم یرجعون، اللہ یہ اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ اللہ کی طرف رجوع بڑھ جائے۔ جب انسان اس کی محنت، اس کی کاوش، اس کے اسباب، اس کی قوت، طاقت، ساری چیزیں بے بس نظر آئیں، پھر بھی انسان اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو تو اس سے زیادہ محرومی کوئی۔ اور اللہ رب العزت ان آفتوں کے ذریعے سے یہی سبق انسان کو سکھاتے ہیں۔ انسان اس غلط فہمی میں مسلسل ہے اور رہتا ہے کہ میں نے یہ کچھ جمع کر لیا ہے، یہ میرے کام کا ہے، یہ میرے کام آئے گا، اور مزاج یہ بن گیا کہ ہم اللہ کی ذات کی بجائے مادہ پرستی پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب یہ کچھ انسان کر سکتا ہے، تو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ ایسی آفتوں کو بیچتے ہیں، انسان کو یہ بتاتے ہیں کہ تم اب بھی بے بس ہو، تمہارا بنایا ہوا یہ بھی تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا،
تمہارے سارے اسباب اور وسائل یہ سارے کے سارے درے کے درے رہ جائیں گے، اور یہ نشانی اور علامت ہے اس بات کی کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، لعلہم یرجعون، میری طرف آؤ، میری طرف پلٹو۔ اور یہی بات قرآن کریم نے ایک اور جگہ پر کہی، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ایک بڑا عذاب ہے، وہ جہنم کا عذاب ہے، وہ آخرت کا عذاب ہے۔ فرمایا اس سے پہلے ہم دنیا میں حالات بھیجتے ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے حالات ہوتے ہیں انسان کے اپنے انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ انفرادی زندگی میں کاروبار کا نقصان ہے، اولاد کا دنیا سے چلے جانا ہے، قحط سالی ہے، تنگ دستی ہے، مسائل ہیں، الجھنیں ہیں، رکاوٹیں ہیں۔ یہ انسان کی انفرادی زندگی میں اللہ کی طرف سے چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں ہیں۔ یہ رکاوٹیں کس لیے ہیں؟ کہ تاکہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ رکاوٹ ایسی ہے کہ خود ہٹا نہیں سکتے، ہٹانے کے لیے کسی کو بلانا پڑے گا، تو اللہ نے یہ رکاوٹیں انسان کی انفرادی زندگی میں بھی رکھی اور معاشرے کے اندر بھی رکھ دیں۔ ایک معاشرے کے اندر ایسی آفت آ گئی، ایسی مصیبت آ گئی، ایسا قحط آ گیا، ایسا سیلاب آ گیا، اتنا پانی آ گیا کہ لوگ اس کو خود نہیں سمیٹ سکتے، خود اس سے بچ نہیں سکتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس لیے بھیجتے ہیں لعلہم یرجعون، اللہ کی طرف آؤ، اس کی طرف پلٹو، اس کی طرف رجوع کرو، اور یہی مقصد ہے۔ ایک ظاہری اسباب ہیں، ایک حقیقی اسباب ہیں۔ ظاہری اسباب میں تو ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ ایک بٹن دبا دیا ہے، پنکھا چل گیا، لائٹ چل گئی، روشنی ہو گئی، لیکن اس کے پیچھے بجلی ہے، اس کے پیچھے ایک پورا بجلی کا نظام ہے۔ ایسے ہی یہ کائنات بھی ہے، اس کا ظاہری سبب بھی ہے۔ ایک کمزور ایمان والا، ایک غیر مسلم، اس کی نظر صرف ظاہر تک جائے گی۔ کیا ہوا؟ بارش بہت زیادہ ہو گئی، سیلاب آ گیا، تباہی آ گئی، زلزلہ بڑی شدت کا تھا، سونامی آ گیا، قحط آ گیا، یہ وجہ یہ ظاہری اسباب ہیں۔ لیکن ایک مومن کی نظر کیا ہوتی ہے کہ آخر بارش خود تو نہیں نہ آ سکتی، پانی خود تو نہیں آ سکتا، زمین اللہ کی مرضی اور اس کی اجازت کے بغیر کیسے کانپ سکتی ہے، کیسے حرکت کر سکتی ہے؟ اور انہی اسباب کی طرف ایک مومن کی نظر ہوتی ہے، اور یہی اللہ چاہتے ہیں لعلہم یرجعون، کہ میری طرف آؤ، میری طرف پلٹو اور مجھے یاد کرو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہی بات صحابہ کو سکھائی اور خود اس پہ عمل بھی کیا، ہے۔ بارشیں رک گئیں، سخت قحط آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر کھلے میدان کے اندر تشریف لے گئے اور آہ و زاری کے ساتھ رو رو کر اللہ سے دعا کی، اور اللہ کو واسطے دے دے کے دعا کی کہ اللہ ایسے بوڑھے موجود ہیں جن کی کمر تیری عبادت کرتے کرتے جھک گئی ہے، دودھ پیتے بچے ہیں، اے اللہ بے زبان جانور ہیں، اے اللہ تو ان کا نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ اسباب کی طرف جانے سے پہلے مسبب الاسباب کی طرف رجوع، اسباب کی طرف رجوع کرنے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع، اور یہی آپ کی تربیت تھی۔ آپ نے صحابہ کی بھی یہی تربیت کی تھی کہ ہر معاملے میں اپنا کیس اللہ کے سامنے پہلے پیش کرو، اللہ کے سامنے پہلے لے کے جاؤ، انفرادی ہو اجتماعی ہو۔ بیماری انفرادی معاملہ ہے تو کیا فرمایا؟ پہلے اپنا کیس اللہ کے سامنے پیش کرو، اپنی بیماری کے لیے اللہ سے دعا کرو، صدقہ کرو، پھر اس کے بعد ہیلا بھی کرو، حجت بھی کرو، باغ دوڑ بھی کرو۔ اور آفتوں میں ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف نہیں رجوع کرتا، انسان توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آفتوں کا تعلق پوری انسانی سوسائٹی کے ساتھ،
بھی کچھ دن پہلے، بلکہ اب بھی جانوروں کے اندر بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ اب اس بیماری سے ہر انسان متاثر ہے، ہم سب متاثر ہوئے ہیں، اور آئندہ بھی متاثر ہونے کے شدید امکانات ہیں۔ تو انسان اس المیہ کو اور اس چیز کو سمجھ نہیں رہا کہ مجھے کرنا کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے، اور کس طرف پلٹنا چاہیے۔ اور یہ بھی قرآن کریم نے ہمیں بتا دیا، ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی آفت آئے اور وہ قیامت تک باقی رہے۔ قرآن کریم نے واضح طور پر کہا ایسا نہیں ہوگا، تھوڑے وقت کے لیے آئے گی۔ اگر آج زلزلہ آیا ہے تو آج سے پہلے اس طرح کا زلزلہ 12 سال پہلے آیا تھا۔ زلزلہ آیا، تباہ کاری ہوئی، ختم ہو گئی۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ کوئی بھی آفت، کوئی بھی مصیبت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، لیکن اگر انسان اس میں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے محرومی کے اور بربادی کے دروازے کھل جاتے۔ اور انسان کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم نے کہا ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ حتی عفوا۔ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو متوجہ کرنے کے بعد، جھنجھوڑنے کے بعد حالات کو درست کر دیتے۔ پریشانی دور ہو گئی، قحط ختم ہو گیا، خشک سالی ختم ہو گئی، بیماریاں اور آفتیں ٹل گئیں، تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم اس کے بعد حالات کو بہتر کرتے ہیں، معاملات زندگی بہتری کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو کمزور ایمان والا ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ قد مس آباءنا الضراء والسراء۔ ایسی آفتیں پہلے بھی آتی رہیں، ایسے زلزلے پہلے بھی آئے ہیں، فلاں تاریخ کو بھی آیا تھا، فلاں کو بھی آیا تھا، فلاں ملک میں سونامی آیا تھا، فلاں میں زلزلہ آیا تھا، فلاں میں سیلاب آیا تھا۔ انسان یہ ساری کی ساری باتیں کرتا ہے، قرآن نے کہا، لیکن اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم اسے کھلی چھٹی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے تمہیں بار بار متوجہ کیا، جھنجھوڑا، نہیں اس کی طرف رجوع کیا، اس کی طرف نہیں پلٹے، تو اب جاؤ جو مرضی ہے کرو۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان دانا چگتے 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 سیدھا جا کر اللہ کے عذاب میں اور اس کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور وہ جس عذاب میں پھنستا ہے قرآن کریم نے کہا ہے کہ وہ بڑا عذاب ہوتا ہے، بڑی آفت ہوتی ہے، اور وہ آخرت کا عذاب ہوتا ہے۔ تو ہمارا پہلا المیہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں، اور یہ مسلسل متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارا دوسرا المیہ یہ ہے کہ ہم ان حالات کو اور ان پریشانیوں کو اور ان آفتوں کو ہم اپنی طرف سے اور اپنی ذات کی طرف سے نہیں دیکھ رہے ہوتے، جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے ہوتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب قحط آیا تو بڑا شدید قسم کا قحط تھا، 9 مہینے تک مسلسل بارش نہیں ہوئی، اور اسلامی حکومت شام تک، عراق تک، یمن تک، اور اس کے علاوہ فلسطین تک پھیل گئی ہوئی تھی۔ 2 بڑے بڑے حادثات رونما ہوئے، ایک ہوا وبا پھیل گئی طاعون کی، ایک ہی دن کے اندر 25,000 لوگ فوت ہو گئے، جن میں بڑے بڑے صحابہ بھی تھے، ابو عبیدہ بن جراح جیسے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے۔ اور دوسری طرف قحط آ گیا۔ جب قحط آیا تو اس سال کیفیت یہ تھی کہ وادیوں کے اندر تھے، جنگلی درندے نکل نکل کر انسانوں کے پاس آتے تھے کہ کھانے کو کچھ مل جائے، اور اس سال کو عام الربادہ کہا گیا۔ ہوا چلتی تھی، مٹی اڑتی تھی، خشک سالی اتنی زیادہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اللہ کی طرف رجوع کرو، اور وہ گناہ جو لوگوں کے سامنے نہیں ہیں ان گناہوں سے توبہ کرو، وہ گناہ جو تمہاری تنہائیوں کے گناہ ہیں ان سے توبہ کرو،
اور پھر فرمانے لگے کہ پتہ نہیں یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے یا تمہارے گناہوں کی وجہ سے، اور یہ وہ آزمائش ہے جو پتہ نہیں میری وجہ سے ہے یا تمہاری وجہ سے ہے یا ہم سب کی وجہ سے ہے۔ اور پھر رو رو کے اللہ سے دعا کرنے لگے، اللہ سے استغفار کرنے لگے، اللہ کی طرف خود بھی متوجہ ہوئے اور عوام کو بھی متوجہ کیے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ساری رات تہجد کی نماز پڑھتے، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے یہ دعا کرتے کہ اللہ اس امت کو میرے ہاتھوں ہلاک نہ فرما، ذمہ داری میرے اوپر ہے، میں اس ذمہ داری کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہوں، تو میری مدد فرما۔ اور اسی دوران آپ کھانے کے لیے تشریف فرما تھے، ایک بدو آ گیا، آپ نے اسے اپنے ساتھ کھانے پہ بٹھا لیا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ کھانے کے اندر جب لقمہ لگا رہا ہے تو لقمے میں کھانے کے ساتھ سالن لگاتے ہوئے تری اپنی طرف کھینچ کھینچ کے لقمے لگا رہا ہے۔ تو آپ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہارے گھر کے اندر جو کھانا پکتا ہے اس میں گھی نہیں ہوتا، چربی نہیں ہوتی۔ اس نے کہا کتنا ہی عرصہ ہو گیا، چربی والا کھانا تو کھایا ہی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج کے بعد میں بھی اس وقت تک گھی والا سالن نہیں کھاؤں گا جب تک کہ ایک ایک آدمی کو گھی میسر نہیں ہوتا، چھوڑ دیے۔ اور یہاں تک کہ بازار کے اندر گھی کے بڑے بڑے ڈبے بکنے لگے، دودھ کے ڈبے بکنے لگے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم آپ کے پاس گھی کا ڈبہ لے کر آیا، گھی کا ڈبہ لے کر آیا، کہا 40 درہم کے اندر آپ کے لیے خریدا ہے، اب کھانے کے لیے سب کو میسر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بڑا مہنگا خریدا، ابھی جاؤ، ابھی نہیں میں نے کھانا، ابھی مہنگا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ حکمران اس وقت تک حکمران بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ خود عوام کے درد کو محسوس نہ کرے۔ جو خود اے سی میں رہے گا، خود ساری سہولیات استعمال کرے گا اور اسے باہر کے حالات کی ہوا بھی نہیں لگے گی، اسے کیا پتہ ہوگا کہ بھوک کیا ہوتی ہے، سر پہ چھت نہ ہو تو کیسی گزرتی ہے، زندگی کی جمع پونجی لٹ جائے تو کیا ہوتا ہے۔ اور یہی بات اس سروے کے بعد ایک رپورٹ میں کہی گئی تھی۔ 2010 کے سیلاب میں جب سروے کیا گیا اور اقوام متحدہ کی سفیر کے طور پر ایک خاتون آئی تھی، اس نے جا کے یہ کہا تھا کہ پاکستانی حکومت کو امداد دینے سے پہلے ان کی عیاشیاں ختم کی جائیں۔ متاثرین سے مجھے ملنے نہیں دیا جاتا تھا، اور یہ لوگ جو حکومت ہے اور اس کے اہلکار ہیں یہ میرے سے ملنے کے لیے لائنوں میں لگے ہوتے تھے۔ تو یہ ہمارا عالم ہی ہے کہ ہم اس ذمہ داری کا ادراک نہیں کر رہے۔ تو پہلا کام یہ استغفار، اور کثرت سے استغفار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اے اللہ اپنے غضب کے ذریعے سے ہمیں تباہ نہ کر دینا، اے اللہ اپنے عذاب کے ذریعے سے ہمیں برباد نہ کر دینا، اے اللہ ہمیں اس سے پہلے عافیت عطا کر دینا۔ اور دوسری چیز انسانیت کا احساس۔ ہمارا دین انسانیت کا دین ہے، جتنی انسانیت ہمیں اسلام نے سکھائی ہے کسی اور دین نے نہیں سکھائی ہے، جتنی انسانیت ہمیں اپنے نبی کے اندر نظر آتی ہے کسی اور کے اندر نظر نہیں آتی۔ آپ تو نبوت کے بعد کی بات تو بعد کی ہے، نبوت ملنے سے پہلے آپ نے انسانیت کے لیے جو خدمات سر انجام دیں آج وہ قابل ذکر ہیں۔ اور آپ نے جیسے مسلمانوں کو ایک معاشرہ بنایا، اس معاشرے کو یہ احساس دلایا کہ تم اکیلے نہیں ہو، تم ایک خاندان نہیں ہو، ایک فیملی نہیں ہو، المؤمنون کرجل واحد، ساری دنیا کے مومن ایک آدمی کی طرح ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے، چاہے وہ اس کی زبان سے تعلق رکھتا ہے، اس کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، چاہے وہ اس کے خطے سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، رنگ نسل
اور ان تمام امتیازات کے بغیر کیا فرمایا؟ مسلمان کا بھائی، لا یظلمہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی مومن ہو اور کسی مومن کے ساتھ زیادتی کر دے۔ آپ نے فرمایا ہو ہی نہیں سکتا، وہ مومن نہیں ہے، وہ صرف زبان سے مسلمانی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ولا یخذلہ، اور یہ فرمایا کہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی مسلمان مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، مدد کے لیے پکار رہا ہے اور مسلمان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تمہاری سردرد ہے، تم پھنسے ہوئے ہو، میں تو نہیں پھنسا ہوا۔ فرمایا ولا یخذلہ، مومن کسی دوسرے مومن کو کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، کبھی پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا، اور اگر وہ دیکھے گا تو بے یارو مددگار نہیں چھوڑے گا، جو اس سے ہوگا وہ کرے گا، جتنا اس سے ہوگا وہ کرے گا۔ تو ہمارے دین نے جتنی زیادہ ترغیب ہمیں اس بات کی دی ہے کہ انسانیت کا احساس کرو، یہ بھی دین ہے، اور دونوں پہلو ساتھ ساتھ لے کے چلے، ایک پہلو نہیں۔ آج بہت سے لوگوں کی غلط فہمی ہے، انسانیت کی خدمت کرو، رب کا حق ادا ہو یا نہ ہو، نہیں، ہمارے نبی نے ہمیں دونوں زندگی کے پہلو بتائے ہیں، دونوں پہلو بتائے ہیں۔ تمہارے رب کا جو تم پہ حق ہے اس کو ادا کرنا بھی ضروری ہے، اور انسانیت کے ساتھ حسن سلوک، ان کے غم اور دکھ اور مصیبت میں شامل ہونا، یہ بھی تمہاری ذمہ داری، صرف ایک پہلو نہیں ہے، ہمارے دین کے یہ دونوں پہلو، اور یہ دونوں الگ الگ پیپر ہیں، دونوں میں نمبر پورے ہوں گے تو ڈگری جاری ہوگی نا۔ آج ہم اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکیں، ظاہری اعمال کو اپنا کے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم بس جنت جائیں گے، ہم جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے، اور کچھ لوگ انسانیت کے لیے تھوڑا بہت کر کے وہ کہتے ہیں جی بس ہم یہ کر رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ دونوں ایک ایک پیپر میں فیل ہوں گے، تو جو ایک پیپر میں فیل ہو جائے گا کیسے ممکن ہے کہ اس کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ مل جائے؟ یہ لازمی سبجیکٹ ہیں۔ اگر نماز کا سبجیکٹ لازمی ہے تو انسانیت کے احساس کا سبجیکٹ بھی لازمی ہے، دونوں میں کامیابی ملے گی تو انسان جنت میں جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح فرما دی کہ مومن کو مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑتا، اور صرف اتنا نہیں فرمایا بلکہ ایسی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا جو کسی مصیبت میں کسی کے کام آ جاتا ہے، اللہ رب العزت سب سے پہلے تو اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اور اس کو اللہ رب العزت 72 قسم کے انعامات سے نوازتے ہیں، جن میں سے ایک انعام یہ ہے اللہ رب العزت دنیا میں اس کے سارے کاموں کو درست کر دیتے ہیں، رکاوٹوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور باقی سب کے عوض میں آخرت میں درجات ملیں گے۔ اور خود اللہ بھی کیا چاہتے ہیں، بڑا خوبصورت انداز ہے کہ حدیث قدسی میں قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ رب العزت اسے سامنے کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے کہ میرے بندے بتا، مریض تو فلم تعودنی، میں بیمار ہوا تو نے مجھے پوچھا ہی نہیں، میرا حال ہی نہیں دریافت کیا۔ بندہ کہے گا میرے رب تو احکم الحاکمین ہے، تو رب العالمین ہے، تو کب بیمار ہوا یا تو کیسے ہو سکتا ہے، اور میں کیسے تیری عیادت کروں، تیرا حال پوچھوں، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ تو اللہ کہیں گے فلاں بیمار تھا، اگر تو اس کا حال پوچھتا تو تو مجھے وہیں پاتا۔ پھر اللہ اسے پوچھیں گے کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا ہی نہیں، میں نے کہا کہ کھلاؤ، وہ کہے گا باری تعالیٰ آپ تو ان ضرورتوں سے پاک ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ فلاں بھوکا تھا، اس کو کھلاتا تو مجھے وہیں پاتا۔ اور پھر اللہ کی طرف سے تیسری بات یہ کہی جائے گی کہ میں پیاسا تھا اور تو نے مجھے پلایا نہیں، وہ کہے گا باری تعالیٰ کیسے پلاتا؟ اللہ فرمائیں گے فلاں پیاسا تھا، اگر تو اس کو پلاتا تو تو مجھے وہیں پاتا۔ یہ اللہ قیامت کے دن بندے کو مخاطب کریں گے۔ تو اگر ہم کسی کے کام آئیں گے تو یہ دراصل اس کے ساتھ نہیں، اپنے ساتھ نیکی ہے۔ یہ سب سے پہلے اس کا فائدہ مجھے اور آپ کو جائے گا۔
اور مومن کرتا ہی اللہ کے لیے، اس کا مقصد ہی اللہ کی رضا اور خوشنودی ہوتی ہے۔ دنیا داری، دنیا کے فوائد، یہ ساری کی ساری وقتی اور عارضی چیزیں ہیں جو انسان کو دنیا میں بھی ملتی ہیں لیکن عارضی ہیں۔ اصل چیز کیا ہے کہ وہ اس بات کو سامنے رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا جب خرچ کرتے ہو تو جو کچھ دے رہے ہوتے ہو یہ مستحق کے ہاتھ میں جانے سے پہلے تمہارے رب کے خزانے میں جاتا ہے، پھر اس کے بعد مستحق کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ یہ تم اسے نہیں دے رہے، تم اپنے رب کو دے رہے ہو۔ تمہارا معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہے، تمہارا معاملہ تمہارے رب کے ساتھ ہے۔ تو انسانیت کے احساس کا سبق بھی ہمیں دین نے دیا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی، خدا خوفی کے معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کے کام آؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جس وقت قحط آیا تو لوگ ہر طرف سے مدینہ طیبہ آنے لگے۔ چھوٹا سا شہر تھا، کتنے لوگ سماتے، لیکن آپ نے کہا میری ذمہ داری ہے ان سب کو سنبھالنا۔ اور دوسری طرف وبا بھی پھوٹ پڑی، بہت سے لوگ بیمار ہونے لگے۔ ایک دن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وبا کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے فوت ہونے والے 10-12 لوگوں کا بھی جنازہ پڑھا۔ تو آپ نے کہا کہ سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ بنیادی ضرورت ہے، اس کو پورا کریں۔ اور کہا کہ جو کھا لے، اگر وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی ضرورت کے بقدر لے جانا چاہتا ہے تو لے جائے۔ کیا اعلان کیا؟ ضرورت کے بقدر۔ ہمارے کلاس فیلوز ان متاثرہ علاقوں میں موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ متاثرین تو بیچارے شرم کے مارے سوال ہی نہیں کرتے۔ اور المیہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جو پیشہ ور ہیں وہ ان کاموں میں آگے ہیں، پیش ہیں۔ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ صرف ضرورت کا لینا، زیادہ نہیں لینا۔ تو ایک دن لوگوں نے کھانا کھایا تو آپ نے کہا گنتی کرو کتنے لوگوں نے کھانا کھایا۔ تو شروع میں 7,000 لوگ ایک دن میں کھانا کھاتے تھے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ آپ نے گنتی کروائی تو 50,000 لوگ مدینہ طیبہ میں حضرت عمر کے دسترخوان سے کھانا کھاتے تھے۔ روزانہ 20 اونٹ ذبح ہوتے تھے، اور 9 مہینے تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا کھلایا۔ یہ تھے حکمران، اور یہ تھا انسانیت کا احساس۔ آج بھی لوگ چھوٹے چھوٹے دسترخوان لگاتے ہیں، لیکن آپ تصور کریں جہاں 50,000 60,000 لوگ مدینہ طیبہ کے اندر حکومت کے دسترخوان سے کھانا کھاتے ہوں، اور یہ تو اس کی ایک ادنا سی جھلک تھی، ادنا سی جھلک تھی۔ اور خود ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، رات کو گشت کیا کرتے تھے، چکر لگایا کرتے تھے، کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ تو مسلمانوں کی تاریخ ان واقعات سے، جس میں انسانیت کا احساس ہے، بھری ہوئی ہے، اور ہمیشہ احساس کیے۔ مومن ہی وہ ہوتا ہے جس کے اندر احساس ہو، احساس ہی انسانیت ہے۔ جس کے اندر احساس نہیں ہے وہ انسان بھی نہیں، جس کے اندر احساس نہیں ہے وہ انسان بھی نہیں۔ انسان تو نام ہی احساس کا ہے، اور یہ احساس ایمان پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو نعمتیں عطا کرتے ہیں، مال عطا کرتے ہیں، دنیا میں خوشحالی فراوانی عطا کرتے ہیں۔ فرمایا اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ اس کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ اللہ رب العزت اس دنیا میں براہ راست تو نہیں نا کسی کو دیں گے، سبب بنایا، اور انسان نے کیا سمجھ لیا؟ وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ سب کچھ میری محنت کاوش کا نتیجہ ہے، وہ سانپ بن کے بیٹھ گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو آدمی ایسے سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ وہ پیسہ، وہ نعمت، وہ ذمہ داری، وہ ڈیوٹی اس سے لے کر کسی اور کو منتقل کر دیتے ہیں، اور اس کی اولاد تنگ دستی سے، فاقے سے اور بدحالی سے مرتی۔ اور فرمایا اگر کوئی آدمی اس ڈیوٹی کو سمجھ لیتا ہے
کہ یہ میری اللہ کی طرف سے ڈیوٹی لگی ہے، مجھے اس نے میری وسعت سے بہت زیادہ دیا ہے، میری ضرورتوں سے بہت زیادہ دیا ہے، اور وہ انسانیت کا احساس کرنے لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذمہ داری نبھانے پر اللہ رب العزت وہ پیسہ، وہ فراوانی، وہ خوشحالی اس کی اولاد کو منتقل کر دیتی، اس کی اولاد کرتی ہے تو آگے اولاد کی اولاد کو منتقل ہو جاتا ہے۔ آج ذرا سوچیں، تصور کریں، کتنے ہی لوگ ایسے جو بڑے خوشحال تھے، سب کچھ چھن گئے، اور کتنے ہی لوگ ایسے جنہوں نے ذمہ داری کو نبھایا تو ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری نسل یہ ذمہ داری نبھا رہی ہے۔ تو یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے ہماری وسعت سے زیادہ دیا، گنجائش سے زیادہ دیا، جوڑ رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں، تو جو جوڑ رہے ہیں، جو اکٹھا کر رہے ہیں، اس میں سے اپنے بھائیوں کا بھی حصہ نکالیں، رشتہ داروں کا حصہ نکالیں، مستحق لوگوں کا حصہ نکالیں، کسی کو خالی واپس نہ کریں، خالی ہاتھ نہ لوٹائیں۔ میرے اور آپ کے نبی نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو نہ نہیں کہا، ہر لفظ تھا آپ کی زبان پہ لیکن نہ نہیں تھا، کبھی کسی کو نہ نہیں کہا۔ جو آ گیا، آپ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کوئی گھوڑے پہ بھی بیٹھ کے آ جائے، گھوڑا اس دور کی بڑی عظیم الشان قسم کی سواری ہوتی تھی، لگژری قسم کی سواری، فرمایا گھوڑے پہ بھی آ جائے، اس کا ظاہر نہ دیکھنا، نہ کرنا، واپس نہ کرنا۔ تو میرے اور آپ کے نبی نے کبھی کسی کو نہ نہیں کہا۔ تو آج ہمارے رشتہ دار بدحال ہیں، بہن بھائی برے حالات کے اندر ہیں، احساس ہی نہیں۔ 3 صوبے سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں، حکومت کو احساس نہیں، حکومت سو رہی تو اپنی عیاشیوں کے اندر، اور سوشل میڈیا ہم میں سے ہر آدمی استعمال کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں وہ لوگ جو عید کے موقع پہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کو جہیز لے دو، جو حج اور عمرے کے موقع پہ کہتے ہیں کہ کسی غریب کی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دو، اور جو اس طرح کے موقع پہ کہتے ہیں کسی کو کولر لگوا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، ان میں سے کوئی ایک NGO، ایک بندہ بھی آپ کو میدان عمل میں نظر نہیں آئے گا کہ وہ ان سیلاب زدگان کی مدد کر رہا ہو، کوئی ایک بندہ بھی۔ یہ صرف اور صرف اس موقع پر جبکہ مسلمان اپنی اجتماعیت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، تو یہ ان کو نیچا دکھانے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں ان حالات میں محدود وسائل کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ دینی مدارس اور ان سے متعلقہ تنظیمیں، اور بغیر کسی مسلکی تفریق کے کر رہے ہیں۔ کوئی اس بنیاد پہ جا کے نہیں کہہ رہا، لوگ بڑا شور کرتے ہیں جی مولویوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ تفریق کر دی، وہ کر دی، ٹھیک ہے بہت سی چیزیں ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں آج بھی سارے مسالک کی تنظیمیں بغیر تفریق کے، صرف مسلمان بھائی ہونے کے ناطے سب کو جا کے راشن بھی دے رہے ہیں، کھانا بھی دے رہے ہیں، خیمے بھی لگا رہے ہیں۔ کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ تم کس مسلک سے ہو، کس مکتب فکر کے ہو، عقیدہ کیا ہے، یہ کیا ہے اور یہ کیا نہیں ہے۔ اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے، یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ جب بھی مشکل اور مصیبت کا وقت آیا ہے تو محدود وسائل کے ساتھ انہی لوگوں نے ہمارے بھائیوں کا ساتھ دیا ہے، اور اس میں تعاون کرنے والے ہماری گورنمنٹ سے بڑھ کے ہماری عوام ہے، جنہوں نے ہر موقع پہ تعاون کیا۔ تو ہماری بھی ذمہ داری دونوں کام کرنے۔ کچھ وقت پہلے ہم کیا کر رہے تھے، اسی ممبر سے دعا کر رہے تھے اللہ رب العزت سے ان علاقوں میں بارش کے لیے، قحط سالی ایسی تھی، اور آج پانی اتنا ہے کہ سنبھل نہیں رہا۔ قرآن کریم نے بڑی خوبصورت بات کہی، سورہ توبہ میں اللہ کیا فرماتے ہیں، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کہا دیکھ نہیں رہے ہو، اندھے ہو کہ ہر سال میں 2-3 آفتیں ایسی آ جاتی ہیں کہ تمہارا کیا ہوا سب درے کا درا رہ جاتا ہے۔ کس لیے؟ ثم لا یتوبون، پھر بھی توبہ نہیں کرتے ہو، ولا ہم یذکرون، پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو، پھر بھی اللہ کی طرف نہیں متوجہ ہوتے ہو، رجوع نہیں کرتے ہو۔ اور دوسرا کام اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق ہم نے اس مصیبت کی گڑھے میں اپنے بھائیوں کا ساتھ دینا ہے۔